اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ حجرات کی 18 آیات ہیں، 343 اس کے کلمات ہیں، 1476 اس کے حروف ہیں۔ سورہ حجرات کے بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور اس کے ضابطے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اس کے اندر جن جن اصولوں کی ضرورت ہے ان کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اتفاق و اتحاد میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون غیر حق پر ہے، اور پھر غیر حق والے کو حق کی طرف لایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اتفاق اور اتحاد کی جو چیزیں جو آ کے ان کو توڑنے والی ہیں، مثال کے طور پر بدگمانی ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور پھر ایک واضح کلی اور ایک اعلان فرمایا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر قطعاً کسی بھی اعتبار سے فوقیت نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، جو متقی بن جائے، اس کو فوقیت حاصل ہوگی، ورنہ کسی کو قبیلے کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور آخر میں چل کر یہ فرما دیا گیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس لیے جو لوگ محض زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور دل سے مسلمان نہ ہوں تو ان کو ہرگز ہرگز مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ سورہ حجرات اس کا نام کیوں رکھا گیا سورہ حجرات؟ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے، جس کا معنی کمرے کے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کے الگ الگ کمرے تھے، اور ان کے پیچھے سے آ کے لوگ مسائل اور پوچھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے۔ اس معنی کر کے یہ حجرات جو ہے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تکریم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے، اہم ترین مسئلہ لکھا ہے کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے صدور کی وجہ سے جو انسان سے اگر صادر ہو جائیں تو زندگی بھر کے سارے انسان کے کیے کرائے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے کفر اور شرک، کہ انسان خدا نخواستہ کفر اور شرک اختیار کرے گا تو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کے تمام تر زندگی کے اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے جو کفر و شرک اختیار کر کے کفر اور شرک ہی حق کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ اور دوسرا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ادنا سی توہین اور ادنا سی بے ادبی کرنا، جس طرح کہ قرآن کریم سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم
کی تاکید کی گئی ہے، اور اس معنی کر کے جو ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی ہیں ان کا پس منظر بھی یہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو فرمانے سے پہلے گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ طلب کرنے کے بغیر کسی کا مشورہ دینا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا، اعمال میں پیش قدمی کرنا، یا اسی طرح آواز میں بلندی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں بیٹھ کے بلند آواز سے، یا اسی طرح کوئی ایسے طریقے سے گفتگو کرنا جس طرح کہ عام انسان دوسرے آدمی سے گفتگو کرتا ہے، اس انداز سے گفتگو کرنا، یہ سارے کے سارے بے ادبی کے پہلو بنتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان ابتدائی آیات کے اندر ان تمام امور سے روکا گیا ہے۔ پھر خاص طور پر جو پہلی آیات ہیں اس کے پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبائل عرب وفود کی صورت میں تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر مقرر فرما دیتے تھے کہ بھائی یہ تمہارے قبیلے کا امیر یہ ہے، اب اس سے تمہارے سارے مسائل اس کے ذریعے سے حل کیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قبیلہ تمیم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کے لیے کوئی امیر مقرر نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شیخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ایک طرف آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دوسری طرف آئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قبیلہ تمیم میں جس شخص کو امیر نامزد مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا اس کا نام قعقاع بن معبد تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا نام تجویز کیا ان کا نام اقرع بن حابس تھا۔ اب یہ تجویز کرنے میں تھوڑا سا یہ مباحثہ اور بحث اور تکرار کی سی کیفیت بن گئی، اور ظاہر ہے کہ جب تکرار اور بحث کی گفتگو شنید چل رہی ہو تو کچھ آواز میں بلندی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے، اور جب تک مشورہ نہ طلب کیا جائے از خود اپنے طور پر مشورہ نہیں دینا، یہ امت کو مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کے اندر اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی۔ جب ابھی آپ سے کسی چیز کا مشورہ نہیں لیا گیا تو پھر خواہ مخواہ بغیر آپ کے مشورہ چاہنے کے مشورہ نہ دیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ سمیع علیم، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ہر بات کو سننے والی ذات ہے اور تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ تو اس سے یہ ایک ادب کا ایک پہلو ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، اور یہ ادب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی قیامت کے صبح تک اس کا حکم ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر موقع پر کرنا ہے۔ چنانچہ اس ادب کا دوسرا پہلو اور دوسری صورت یہ بھی ذکر کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو تم اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آوازوں کے مقابلے میں بلند مت کرو۔ یعنی یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، اس چیز کو پسند قولک جہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس طریقے سے جہر اور بلندی نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے
کو بلاتے ہو اور بلاتے ہوئے آوازوں کو اونچا کر دیتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ اور بلانے میں بھی جس طرح کہ 18ویں پارے کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ چنانچہ یا محمد کہہ کے پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ چیز قابل ایذا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ایذا کا ذریعہ ہے کہ اس طرح ہم پکاریں جس طرح کہ عام پکو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم یہ تھا یوں پکارا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر یوں پکارنا، اس کو بے ادبی کہا گیا کہ یا محمد کہہ کے پکارنا، تو جب دور سے پکارا جائے گا تو اس میں بھی یا محمد کر کے پکارنا تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا۔ اس لیے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب مبارک سے، اوصاف عالیہ سے کے ساتھ آپ کو پکارا جائے گا۔ یعنی بولنے میں بھی، آوازوں میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چلنے میں بھی، رائے دینے میں بھی، ہر موقع پر ادب کو یعنی کہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اندیشہ ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی ہوئی تو تمہارے سب کے اعمال اکارت اور ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے اپنا یعنی اہم ترین ادب، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے قربان جائیں کہ جب آیات یہ نازل ہوئیں تو پھر اس موقع پر بعض صحابہ کرام، حضرت عمر جیسے شخصیت، اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس اور دیگر صحابہ کرام اس اندیشے سے کہ ہماری قدرتی طور پر آوازیں بلند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے تو ہم اس زمرے میں آ جائیں، اس لیے وہ ان کے اوپر خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ گھر میں اس وجہ سے رہنے لگے کہ کہیں ہم یعنی کہ ہمارے اعمال میں اس طرح کمی کوتاہی نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنے پیغمبر کے عظیم الشان صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ اولئک الذین قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے بعد ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو کس بات کے لیے؟ تقوی کے لیے چن لیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات کے اندر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے بات آئی تھی کہ قبیلہ تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اپنی رائے پیش فرمائی تھی ان کے امیر کو مقرر کرنے میں۔ تو یہی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہی قبیلہ تمیم کے یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی آ کے پکارتے ہیں یا محمد آپ باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلا دیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ قبیلہ تمیم کے کچھ لوگ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ حجروں کے پیچھے سے آ کے پکارتے تھے، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جن میں سمجھ نہیں، ابھی ابتدائی اسلام ہے، اس لیے آداب یعنی کہ آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ان آداب کے ساتھ انہوں نے آگے چل کر آراستہ اور پیراستہ ہونا تھا، لیکن چونکہ ابتداءً کیونکہ ایک جذبہ بھی تھا ان کے اندر، اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کی ذات کو
اور ان کے آداب کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اگلی آیات کا پس منظر اور اس کا شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کی طرف حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ وہاں سے جا کے اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ قبیلہ بنی المصطلق کی طرف یہ حضرت ولید ابن عقبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ چونکہ وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ قبیلہ بنی المصطلق، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور ایلچی ہونے کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور ایلچی تشریف لا رہے ہیں، اس کے پیش نظر وہ باہر کی طرف آئے ان کا استقبال کے لیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تھوڑی سی غلط فہمی ان کے ذہن میں پیدا ہو گئی کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ولید ابن عقبہ اور قبیلہ بنی المصطلق کے کچھ لوگوں کے درمیان کچھ رنجشیں تھیں، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، حالانکہ وہ استقبال کے لیے نکلے تھے۔ تو انہوں نے دور سے دیکھا تو وہیں سے واپس مڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کا ذمہ دار بنایا، تحقیق کی جائے، اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، ظاہرہ منکر ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ یعنی کہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید گئے، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اس لیے جمع ہوئے تھے، قبیلہ بنی المصطلق نے، کہ ہم اس لیے جمع ہوئے تھے کہ تاکہ ہم ان کا استقبال کریں۔ وہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ اس موقع پر رب کائنات کی طرف سے ایک اصول اور ایک ضابطہ نازل فرما دیا گیا جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سنہری اصول ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی شخص کی طرف سے کوئی خبر آئے تو فی الفور اس پر یعنی کہ عمل نہ کیا جائے تا وقت کہ اس خبر کی تصحیح صحیح ہونے کی یا غلط ہونے کی جہت واضح نہ ہو۔ چنانچہ جب بات واضح ہو گئی تو اس کے بعد یعنی یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس میں خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، وجہ اس کی کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم یعنی لا علمی میں آ کر تم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرنے لگو۔ اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو اس کا معاملے میں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ مجھے یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ کے ولی اور عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں، عادل، یعنی خلفائے راشدین کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ راشد کے نہج پر یہ چلنے والے تھے۔ 2 سال چند مہینے انہوں نے حکومت کی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے عدل و انصاف وہ قائم کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کسی کی یعنی کہ بات کی اس نے اور کسی کی خبر پہنچائی، تو فرمایا بھائی جو تم نے بات کی ہے اب اسی کی تھوڑی سی تحقیق کر لیتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تنقیح کر لیتے ہیں، اگر تو آپ کی بات سچی ہے تو اس صورت کے اندر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل ہوگا، اگر آپ کی بات جھوٹی ہے تو اس بات پر عمل ہوگا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کی بات سچی ہے تو حماز مشاء بنمیم کا آپ مصداق بنیں گے، دونوں طرف غلطی ہو گئی اور ہو جائے گی۔ انہوں نے ان صاحب نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے کہ واقعتاً اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو پھر اس آیت میں آ جاؤں گا، اور سچا ہوں تو حماز مشاء بنمیم میں آ جاؤں گا، اس لیے
اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی بات اور غیبت خاص طور پر، جیسے کہ اگلی آیات میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گا، یعنی غیبت سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچایا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال اٹھایا، پھر اس کا خوبصورت جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، جو صحابی ہیں، اور ان کے اوپر فاسق کا اطلاق کیسے ہوا ہے؟ تو فرما دیا گیا کہ حالانکہ دوسری طرف یہ اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، تو پھر ان پر فاسق ہونے کا کیسے اطلاق کیا گیا؟ تو فرمایا گیا، ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، توبہ کرنے کی وجہ سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور اس لحاظ سے مجموعہ من حیث المجموعہ یعنی صحابہ کرام عادل ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہ فسق ان سے صادر نہیں ہوا، انہوں نے اپنی غلط فہمی ان کو ہو گئی تھی کہ دور سے دیکھا قبیلہ بنی المصطلق کو اور یہ سمجھے کہ شاید مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، لیکن جو حضرت ابن جریر طبری نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں فاسق سے مراد یہ ہے کہ شیطان ایک انسان کی شکل میں آ کر کے انہوں نے حضرت عقبہ کے دل میں بات ڈالی تھی کہ قبیلہ مستلق کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق سے مراد شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو غلط فہمی میں ڈال گیا۔ اس سے مراد صحابی نہیں ہے، اس سے مراد شیطان ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کی عدالت اور ان کی عظمت پر ذرہ برابر بھی اس سے فرق نہیں آتا۔ آگے پھر اسی واقعے کی تتمیم فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں۔ اس لیے اگر تم نے کوئی ایسی بات کہی جو خلاف واقع ہوئی تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے گی اور بات پھر کھل جائے گی۔ اس لیے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم تمہاری پیروی کریں بہت سارے ان معاملات میں جن کی خبر تم ان کو دیتے ہو، اگر وہ خلاف واقع ہیں، اگر وہ آپ کی پیروی کرے لعنتم، تو یقینی بات یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لو گے۔ یہیں پر جیسا کہ حضرت عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے یعنی کہ ان قبیلے والوں کے ساتھ اگر اس موقع پر یعنی کہ جنگ اور جہاد شروع ہو جاتا تو پھر نقصان کی صورت اگر بنتی تو اس کا ذریعہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری بہت سارے امور میں اگر تمہاری اطاعت کرتے تو تم خود مشکل میں پڑ جاتے، لیکن دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس نے حبب الیکم الایمان، جس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کیا ہے، اور وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کفر کو اور فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے محبوب پیغمبر کے لیے مقام صحابیت تمہیں عطا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کی زمین کو اس طرح پاکیزہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقوی کا بیج بو دیا ہے، اور دوسری طرف کفر اور فسق اور عصیان اور نافرمانی ان تمام چیزوں کو صحابہ کے دلوں سے دور کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے اوپر ثابت رہنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے برگزیدہ صحابہ پر، اور ان کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب سننے والی ہے
خوب جاننے والی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کس طرح کھل کے سامنے آتا ہے۔ اس سے مقام صحابیت اور ساتھ ساتھ مقام صحابیت کے ساتھ یعنی ان کی عدالت، ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت یہ بھی کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جیسا کہ ایک خوبصورت انداز میں روایت کے اندر ذکر بھی کیا گیا ہے، مشکات شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کا مقام عدالت ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الایمان مشکات میں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس بندے نے چلنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے جس نے دین پر چلنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگیوں کو لے، کیونکہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر فتنہ سے امن نہیں کیا جا سکتا، وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اور 110% یہ بات صحیح ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کبھی غامدیت پھیلائی جاتی ہے، کبھی کیا کچھ یعنی کہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جو تمہارے دور میں موجود لوگ ہیں ان میں فتنے سے امن نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں سے محفوظ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی زمین کو دین اور تقوی کے لیے زبردست ہموار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں افضل ترین ہستیاں، چونکہ قرآن نے بھی کہا فضلا من اللہ ونعمہ، ابرها قلوبا، ان کے دل بڑے ہی پاکیزہ ان کے دل ہیں، اور اعمقها علما، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے ہیں، واقلها تکلفا، اور تکلف میں بہت یعنی کہ بے تکلفی والی زندگی بسر کرنے والے ہیں، تکلف سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ صحابہ کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا ہے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یعنی اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور ان کی عظمت کا یعنی کہ طریقہ ذکر فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یعنی ان کی فضیلت اور ان کی منقبت اور ان کے کمالات کا ظہور بھی اس بات سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے آ گئیں، باقی انشاءاللہ اگلے پھر مسئلے میں جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے مسئلے کے بعد پھر آگے مسلمانوں کے بارے میں اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا ہوگا، اس کے کیا کیا اصول ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے، ان کو اختیار کرنے کے لیے قرآن کریم نے کیا کیا ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔